جو بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر چھوٹی بات کر کے بھی بڑے ہی رہتے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹا آدمی بڑا کام کر کے بھی چھوٹا ہی رہتا ہے۔ جو انسان انکسار اختیار کرتا ہے اس کے لیے آسانیاں ہی آتی ہیں اور آگے بڑھنے میں خاطر خواہ مدد ملتی ہے۔ بات کرنے کے لیے وقت اور موڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دل میں اہمیت ہونی چاہیے۔ روتے وہی ہیں جنہوں نے رشتہ دل سے نبھایا ہوتا ہے، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کے نہ آنکھ میں شرم ہوتی ہے اور نہ پانی۔ جس دروازے سے شک اندر آتا ہے، محبت اور اعتبار اسی دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ محبت میں تو پابندیاں نہیں لگائی جاتی بلکہ آزادی دی جاتی ہے، اور پھر جو شخص آزادی کے بعد بھی تمہارا رہے، محبت اسے کہتے ہیں۔ جب تم کسی کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو یاد رکھو 3 انگلیاں خود تمہاری جانب اٹھ رہی ہوتی ہیں۔ کسی چیز کی معرفت حاصل ہو جائے، وہ چیز جس قدر عظیم اور افضل تر ہوگی اتنی ہی لذت بھی زیادہ حاصل ہوگی۔ اپنے فریقوں کی باتوں پر زیادہ دھیان دو گے تو کبھی جیت نہیں سکو گے، ہمیشہ ہار تمہارا مقدر ہوگی۔ تحقیق حمل کے طویل دنوں کی طرح ہوتی ہے، اور کسی مسئلے کا حل ولادت کے دل کی طرح ہوتا ہے۔ کسی مسئلے کی تحقیق کرنا دراصل اس کو حل کرنا ہی ہوتا ہے۔ سانپ کو ساری عمر شہد بھی چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ چاہے کتنا ہی خلوص لٹائیں وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے، کیونکہ فطرت کبھی نہیں بدلتی۔ انصاف کرو ورنہ یاد رکھنا حضرت صالح کی اونٹنی کے قاتل صرف 4 لوگ تھے، مگر غرق پوری قوم ہو گئی کیونکہ باقیوں کا جرم خاموش رہنا تھا۔ انسان کو پہلے روگ لگتا ہے اور پھر سوگ، پھر مقام آتا ہے سہنے کا۔ سہ جانے کے بعد روگ کی اہمیت رہتی ہے نہ سوگ کی، اور پھر انسان آزاد ہو جاتا ہے۔ مریض کو بچانے کے لیے اس کی بیماری کا علاج کرنے کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، جو کہ صحیح اور مؤثر ہوتا ہے۔ نمک کی طرح کڑوی بات کہنے والا ہی سچا دوست ہوتا ہے۔ میٹھی باتیں کرنے والا چاپلوس ہوتا ہے، کیونکہ تاریخ گواہ ہے نمک کو کبھی کیڑا نہیں لگتا اور میٹھی چیزوں کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ ایک وقت میں ایک ہی کام کرنے میں بھلائی ہے، ایک وقت میں 2 کام کریں گے تو دونوں ہی بگڑ جائیں گے۔ دولت عورت کے پیچھے آتی ہے، فاختہ کا پر عورت کے پلو سے باندھ دو، دولت پیچھے پیچھے آئے گی۔ جو بندہ 1000 زخم کھانے پر موت سے نہیں ڈرتا، وہ شہنشاہ کو گھوڑے سے اتارنے کی ہمت کرتا ہے۔